آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی سیدنا ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، تو اس حوالے سے دو تین باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں حضور کی بیویاں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے قبیلے ٹوٹ جائیں گے، ساری برادریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر کوئی رشتہ باقی رہے گا تو وہ میں محمد کا رشتہ باقی رہے گا۔ سارے رشتے کل قیامت کے دن ختم اور ٹوٹ جانے والے ہوں گے، میرا رشتہ کل قیامت کے دن بھی باقی رہنے والا ہوگا۔ اب جو حضور کے گھر میں آئیں اور جو حضور کا حرم بنی، کائنات میں اگر انہیں تھوڑی جی کٹ کر کائنات میں اگر انہیں تولا جائے، پوری کائنات کی عورتوں کے ساتھ تولا جائے، تو جو عظمت اور جو وقار اللہ نے امہات المومنین کو دیا ہے، بس ٹھیک، جو وقار اور جو عزت جو فضیلت حضرات امہات المومنین کو ملی ہیں، وہ فضیلتیں کائنات میں اور کسی کو نہیں ملی۔ مولانا عبدالشکور دین پوری ایک جملہ فرماتے تھے کہ یہ حضور کا دربار بڑا مقدس اور بابرکت دربار ہے کہ جس میں 9 سال کی عائشہ گڑیاں کھیلتی ہوئی آئی، امت کی ماں بن گئی۔ حضرت عائشہ گڑیوں کا بڑا شوق تھا انہیں، تو گڑیاں کھیلنے والی عائشہ حضور کے دربار میں آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے مومنوں کی ماں بنا دیا۔ تو یہ حضور کے دربار کا اعزاز اور حضور کے دربار کا اعجاز ہے۔ حضرت خدیجہ یہ وہ واحد خاتون ہیں جن کے ہوتے ہوئے حضور نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں کیا۔ یہ حضرت خدیجہ کو علماء نے وقار اور فضل اور شرف لکھا ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہیں، اس وقت تک حضور نے کسی اور بیوی سے نکاح بولیے تھوڑا سا نہیں کیا۔ صرف حضرت خدیجہ تنہا حضور کی خدمت میں رہیں، حضور کے لیل و نہار دیکھے، حضور کی صبح اور شامیں دیکھیں، حضور کے دن دیکھے، حضور کی راتیں دیکھیں۔ تو یہ صرف اور صرف حضرت خدیجہ کو عزت حاصل ہے جس نے میرے نبی کا سب کچھ دیکھا، نبوت سے پہلے والا زمانہ بھی دیکھا، نبوت کے بعد کا زمانہ بھی دیکھا۔ میں اس تھوڑے سے وقت میں حضرت خدیجہ اور حضور کی شادی کا منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ شادی کیسے پیش آئی اور کن وجوہ کی بنیاد پر شادی ہوئی حضرت خدیجہ اور حضور کی، اور پھر کس حضور کا نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا، خطبے میں کون سے الفاظ استعمال کیے۔ وقت مختصر ہوتا ہے بس اپنا حصہ ڈالنے کے لیے۔ حضرت خدیجہ اور حضور کی شادی۔ حضرت خدیجہ مکے کی بڑی مالدار عورت تھی، توجہ پوری میری طرف رکھیے گا، مکے کی بڑی مالدار عورت تھی حضرت خدیجہ، اور انہوں نے اپنا مال کمانے کا ایک طریقہ بنا رکھا تھا کہ چند لوگوں کو پیسے دیتی اور انہیں تجارت کے لیے بھیج دی کہ بھائی مال میرا ہوگا، تجارت آپ نے کرنی ہے، جب تجارت کر کے واپس آؤ گے، نفع لے کے واپس آؤ گے تو میں آپ کو جتنا آپ کا وظیفہ بنے گا اور جتنی آپ کی اجرت بنے گی وہ میں آپ کو دے دوں گی۔ تو حضرت خدیجہ چونکہ عورت تھیں اور عورت کے لیے تجارت ذرا مشکل ہوتی ہے، سفر کرنا، باہر کی طرف نکلنا، تو انہوں نے چند کیا بلکہ مکے میں حضرت خدیجہ کی تجارت بڑی مشہور تھی، اور مکے کی امیر ترین عورت حضرت خدیجہ تھی، اللہ نے بڑا مال دیا تھا، تو انہوں نے لوگوں کے ذریعے وہ اپنا مال کماتی، اور پھر جو مال کما کے آتا تو اسے حضرت خدیجہ اپنا معاوضہ دیتی، پیسے دیتی۔ مکے میں حضور کی صداقت کے بڑے چرچے تھے، حضور کی صداقت کے بڑے چرچے تھے، لوگوں کے ہاں مشہور تھا کہ بھائی 25 سال کا نوجوان ہے محمد نامی،
ابھی تک نبوت ملی نہیں تھی، تو اللہ نے اسے بڑا صادق بھی بنایا ہے، بڑا امین بھی بنایا ہے، بڑا امانت دار ہے۔ یہ خبر حضرت خدیجہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی کہ مکے کا ایک نوجوان ہے اور بنو ہاشم کا ہے، بنو قریش کا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور کا انتخاب کیا کہ آپ میرا مال لے کے شام کی طرف جائیں، تجارت کر کے آئیں، آپ کو میں جتنا اور لوگوں کو معاوضہ دیتی ہوں آپ کو میں اس سے دگنا معاوضہ دوں گی۔ حضرت خدیجہ بھی کچھ سمجھ بیٹھی تھی، بڑی سمجھدار اور مکے کی اشراف خاندان سے تعلق تھا۔ حضور نے یہ حامی قبول کر لی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا مال تجارت پہ لے جاؤں گا اور شام میں جا کر میں اپنی تجارت کروں گا، واپس آ کر آپ کو میں جو آپ کا نفع ہوگا وہ دے دوں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا ایک غلام میسرہ نامی غلام وہ بھی میرے نبی کے ساتھ بھیج دیا، اے میسرہ ذرا محمد کے ساتھ تو شام کی طرف جانا اور راستے میں اس پیغمبر کا کردار دیکھ لینا، راستے میں اس پیغمبر کی زندگی پہ نظر ڈالنا، پھر واپس آ کر مجھے بتانا اس نبی کا محمد کا کردار کیسا ہے، اس محمد کی چال کیسی ہے، اس محمد کی رفتار کیسی ہے۔ میسرہ میرے نبی کے ساتھ چل پڑا، میرے نبی شام کی طرف نکل جاتے ہیں۔ میسرہ دیکھ رہا ہے جب کبھی میرے نبی پہ دھوپ آ جاتی ہے بادل میرے نبی پہ سایہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نیچے محمد جا رہا ہے، اوپر بادل میرے نبی پہ سایہ کر کے جا رہے ہیں۔ شام تک میرے نبی کا یہی معاملہ رہا، وہاں میرے نبی نے تجارت کی۔ اس سے پہلے جتنے لوگوں کو حضرت خدیجہ نے بھیجا ہے وہ اتنا منافع لے کے نہیں آئے جتنا منافع میرا محمد لے کے آیا ہے۔ حضرت خدیجہ کو بڑا مال عطا ہوا، حضرت خدیجہ بڑی حیران ہو گئی، بڑی خوش ہو گئی۔ اس سے پہلے میں نے جتنے لوگوں کو، یار آواز کاٹ کر تھوڑی جی، اس سے ایک کو تھوڑی جی کاٹ کر کو سمجھ آ رہی، اس سے پہلے میں نے جتنے لوگوں کو بھیجا ہے مجھے اس قدر منافع حاصل نہیں ہوا، اس دفعہ میں نے محمد کا انتخاب کیا ہے، مجھے بڑا منافع حاصل ہو چکا ہے۔ خدیجہ کو کیا پتا تو نے جس محمد کا انتخاب کیا ہے نا وہ محمد اگر کسی پتھر پہ ہاتھ رکھ دے خدا اس پتھر کو بھی سونا بنا دیتا ہے، وہ نبی کسی کنکر پہ ہاتھ رکھ دے خدا اسے ہیرا بنا دیتا ہے۔ میرے نبی تجارت سے واپس آ گئے، حضرت خدیجہ کے اندر میرے نبی کے ساتھ نکاح کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ میسرہ نے ساری صورتحال بتا دی، اس نبی پر بادل سایہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا جب حضور شام سے واپس آ رہے ہیں، حضرت خدیجہ اپنے بالائی منزل پہ بیٹھی ہیں، میرے نبی کو آتا ہوا دیکھ لیا۔ میں قربان چلا جاؤں ان نگاہوں پر جنہوں نے میرے پیغمبر کو دیکھا ہے، میرے نبی کی رفتار کو دیکھا ہے، میرے نبی کی چال کو دیکھا ہے۔ حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، میرے نبی کو آتا ہوا دیکھ لیا۔ ابھی تک اللہ نے نبوت نہیں دی، وہ محمد الرسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ بن کے آ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں نے دیکھا دو پرندے اس نبی پہ سایہ کر کے آ رہے ہیں، میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا، جس پر پرندے سایہ کرتے ہیں وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا، جس پر بادل سایہ کرتے ہیں وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا۔ حضور مال لے کر مکے کی دھرتی پہ پہنچ گئے، حضور اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ حضرت خدیجہ کے دل میں میرے نبی سے نکاح کا شوق پیدا ہو گیا، میرے نبی سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ نفیسہ نامی عورت کو حضرت خدیجہ نے میرے پیغمبر کے دربار میں بھیج دیا، جا ذرا محمد کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ اسی طرح اپنی بہن کو بھی حضور کے پاس بھیج دیا، جاؤ ذرا حضور کے سامنے میرا تذکرہ کرو نا، میں اپنے محمد کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی اپنے محمد نامی شخص سے جوڑنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے بڑے بڑے مالداروں کے رشتے آئے ہیں، بڑے بڑے
بڑے مال والے حضرت خدیجہ سے نکاح کی طلب کی غرض سے آئے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ نے انکار کر دیا۔ مشیت نے محمد کو حضرت خدیجہ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اللہ نے کسی اور سے نکاح ہونے ہی نہیں دیا، اللہ نے یہ امانت میرے نبی کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد نفیسہ میرے نبی کی خدمت میں آتی ہیں، اے محمد آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی عمر بھی نکاح والی ہو چکی ہے، کون سی چیز آپ کو نکاح سے مانے ہے؟ میرے نبی فرمانے لگے دل تو کرتا ہے نکاح کر لوں، لیکن میرے پاس مال کوئی نہیں، میرے پاس اسباب کوئی نہیں، میرے پاس دولت کوئی نہیں، میں قربان محمد تیری غربت پر۔ لوگ کہتے ہیں محمد کے پاس مال نہیں، لیکن انہیں کیا پتا دنیا کا بھی سردار ہے، یہ آخرت کا بھی سردار ہے۔ کوئی میرے پاس مال نہیں۔ نفیسہ کہنے لگی آپ حامی بھریں میں مال دے دوں گی۔ حضرت حضور علیہ السلام نے کہا، پھر نفیسہ کہنے لگی مکے کا شرف، مکے کا حسن، مکے کا مال آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، صرف اجازت دیجئے۔ حضور کہنے لگے اے نفیسہ کس کے متعلق تو سوال کر رہی ہے، کس کی طرف سے پیغام لے کے آئی ہے؟ نفیسہ کہنے لگی میں خدیجہ بنت خویلد کی بات کرتی ہوں، وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، آپ حامی بھر لیں خدیجہ سے شادی ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا کہاں خدیجہ جیسی امیر ترین عورت، اور کہا میں محمد کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ اس کے پاس تو بڑا مال ہے، اس کے پاس تو بہت اللہ کا دیا ہوا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میرے ساتھ وہ شادی کیسے کرے گی؟ نفیسہ نے کہا حامی بننا تمہارا کام ہے، خدیجہ سے شادی کرنا میرا کام ہے، آپ حامی پریں بہتر ہوگا۔ اوپر مشیت بھی کہتی ہے اے محمد حامی بھر، ہم تیرا فیصلہ خدیجہ سے کر چکے ہیں، حامی تو پڑھنا، ہم تیرا فیصلہ کر چکے ہیں۔ حضور اپنی چچا ابو طالب سے مشورہ کرتے ہیں، اے چچا جان خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے، ایک عورت خدیجہ کی طرف سے آئی ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ ابو طالب کہنے لگا اے میرے بھتیجے اگر خدیجہ سے تیری شادی ہو جاتی ہے اس سے بڑی بات کوئی نہیں، اس سے اچھی بات کوئی نہیں، خدیجہ کو دنیا جانتی ہے، وہ طہارت کی بھی بڑی پاک ہے، وہ کردار کی بھی بڑی پاک ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، خاندان بھی بہت بڑا ہے۔ میرے نبی نے حامی پر لی، تاریخ طے ہو گئی۔ کس کی تاریخ طے ہو گئی؟ سردار پیغمبر کی تاریخ طے ہو گئی، میرے نبی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی، مقررہ تاریخ آ گئی، میرے نبی بھی آ گئے، حضرت ابو طالب بھی آ گئے، حضرت حمزہ بھی آ گئے، اور بھی مکے کے بڑے بڑے سردار آج خدیجہ کے دروازے پہ پہنچے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے گھر میں سے حضرت خدیجہ کے والد فوت ہو چکے ہیں، حضرت کے چاچا باہر نکلے، ورقہ بن نوفل باہر نکلے، انہوں نے محمد کی بارات کا استقبال کیا ہے، میرے نبی گھر کے اندر آ گئے، نکاح کی تقریب شروع ہو گئی، ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا۔ کون ابو طالب؟ حضرت علی کا والد ابو طالب۔ وقت مختصر ہے، میں تو سپیڈ 120 رکھی ہوئی نہیں تو یہ ایسا عنوان ہے کہ اس میں غوطے لگانے پہ دل کرتا ہے۔ کس کی شادی کی تاریخ طے ہو رہی ہے؟ ذرا تصور میں لائیں وہ منظر، کس نبی کی شادی کی تاریخ طے ہو رہی ہے؟ کس نبی کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے جس نے خود عرفات میں خطبے دینے ہیں؟ بولیے نا، بولیے بلند آواز سے بولیے، روزے روزے بالکل تس نبی آوے تھے، میں نبی آوے تھوڑا جنال ابھرو۔ اس نبی کی شادی کا خطبہ دیا جا رہا ہے جس نے عرفات میں خطبے دینے ہیں، جس نے فران کی چوٹی پہ خطبے دینے ہیں۔ آج اس نبی کے نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے جس نے بیت المقدس میں نبیوں کی جماعت کو خطبہ دینا ہے۔ خطبے کی تیاری ہو گئی، حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد ہیں، کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے۔ خطبہ اس وقت کا خطبہ بھی کوئی عربی عبارت تو تھی نہیں، انہوں نے چند تعریفیں کی، اپنی بھی اور اپنے خاندان کی بھی۔ ابو طالب کہنے لگے اللہ نے ہمیں اس خاندان سے پیدا کیا ہے،
اللہ نے ہمیں ابراہیم کی نسل سے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں اسماعیل کی اولاد سے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے کعبے کا والی بنایا ہے، اس گھر کا والی بنایا ہے جس کی لوگ زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں، دور دور سے لوگ سفر کر کے اس گھر کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس گھر کا والی بنا دیا ہے، اللہ نے ہمیں اس گھر کا خدمت گزار بنا دیا ہے، اور لوگوں پر اللہ نے ہمیں حکومت عطا کر دی، اور محمد کا جواب کوئی نہیں۔ مکے میں جتنے نوجوان ہیں اگر انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، میرے بھتیجے محمد کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس محمد کا جواب کوئی نہیں۔ ساری کائنات میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ محمد فضیلت میں بھی اول ہے، یہ محمد شرف میں بھی اول ہے، یہ محمد وقار میں بھی افضل ہے۔ ابو طالب نے یہ خطبہ دیا، ابو طالب کے خطبے کے بعد حضرت خدیجہ کا چچا زاد بھائی کھڑا ہو گیا جسے ورقہ بن نوفل کہتے ہیں، یہ تورات کا بھی عالم ہے، یہ انجیل کا بھی عالم ہے۔ ورقہ بن نوفل کھڑا ہو گیا، اس نے بھی خطبہ دیا، اور خطبے میں اس نے کہا جتنی فضیلتیں ابو طالب نے گنوائی ہیں اللہ نے وہ ساری فضیلتیں ہمیں بھی عطا کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی بیت اللہ کا والی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بھی عظمت دی، اللہ نے ہمیں بھی عظمت عطا کی ہے۔ آپ کی اسی عظمت کی وجہ سے ہم نے اپنی بیٹی آپ کے خاندان کے ساتھ جوڑ دی ہے، ہم نے اپنی بیٹی محمد کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ اور یاد رکھنا مکے والوں، میں نے اپنی بھتیجی خدیجہ کا نکاح محمد سے کر دیا ہے۔ یہ نکاح کی تقریب تھی، میں نے مختصر لفظوں میں رکھی ہے آپ کے سامنے۔ اس کے بعد میرے نبی نے ولیمہ کیا، اور ولیمے میں کوئی پلاؤ نہیں، کوئی ڈشیں نہیں، کوئی رشین سیلڈز نہیں، کوئی فرش سلاد نہیں، 2 اونٹنیاں، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک اونٹنی حضور نے اپنے ولیمے پہ ذبح کی۔ میں قربان چلا جاؤں، میں جنت کے کھانے اس اونٹنی کے گوشت پہ قربان کروں جو میرے محمد کے ولیمے میں پکائی گئی۔ کیا عظمت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے میرے نبی کا ولیمہ کھایا۔ ایک اونٹنی یا 2 اونٹنیاں علماء نے لکھا ہے، حضور کا ولیمہ پکایا گیا، بس شادی ہو گئی۔ نکاح تک تو حضور ابو طالب کے گھر رہتے تھے، جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا اس کے بعد حضور آگے حضرت خدیجہ کے گھر میں۔ اب یہ گھر کتنی عظمتوں کا حامل ہے، اور یہ صرف ایک جملہ سن لیں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ یہ وہ گھر ہے، توجہ رکھنا، حضور جس گھر میں آئے نا حضرت خدیجہ کے، یہ وہ گھر ہے جس گھر میں میرے نبی کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ حضور کا سورج، نبوت کا سورج اسی گھر سے طلوع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر پوری کائنات میں وہ سورج پھیل گیا، اور اس سورج کی روشنیاں پھیل گئیں۔ یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، بہت باتیں ہیں اور وہ رہ گئی ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی شادیاں حضور کی شادیوں پر لے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب ہماری شادیاں حضور کی شادیوں پہ آئیں گی تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔